السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے 7 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینے سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے بھجواتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھی، یہ ملاقات کے لیے آئی، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئی تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دی۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھی۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیما غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھی، پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنے چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیما نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئی۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے، ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کی عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا یہ شاعر تھا سہیل بن عمر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمر کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شہر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑ دوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمر نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ سہیل بن عمر نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو اسی وقت رہا کر دیا۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمر بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمر بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کی عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت العالمین نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم آذان دو۔ آذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ کو گرفتار کر لیا۔
آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کی لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کی عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کی روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینے میں رہے یہ مسجد نبوی میں مقیم رہے اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس کی سپرد کیا اور فرمایا نہیں آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ ثمامہ بن آسال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دیتی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربی رحمت للعالمین کی داماد تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب ان کے عقد میں تھی۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فوراً واپس کر دیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کی وجہ سے مشرک خاوند کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو صاحبزادی کی گھر سے نہیں نکالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا وہ دن جب میں طائف گیا اور عبد یا لیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ عبد یا لیل طائف کا سردار تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور عرض کیا اگر اجازت دے تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ عبد یا لیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کا خیمہ لگایا اور عبد یا لیل جتنے دن مدینے میں رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے اور اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دلجوئی کرتے۔ عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، یہ فوت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور یہ بھی فرمایا میری 70 دعاؤں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بار اس کے لیے دعا کرتا۔